جی سامعین کرام السلام علیکم. مست ایف ایم 103 میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اسرار چودھری. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت، صحت، مزاج؟ جناب پروگرام میڈیکل میٹرز لے کر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی مہمان شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہے اور جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ہمارے آج کے مہمان بہت بیزی کنسلٹنٹ ہیں اور بہت عرصے سے ہم انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے آپ تشریف لائیں، اور آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ان سے ہم بات کریں گے. آج کا پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختار شیخ ہاسپٹل کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. 06147800046 اس کے علاوہ جناب RJ اسرار چودھری میرا آفیشیل فیس بک پیج، آپ آئیے اور اس کے بعد آپ اس پر لائیو بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. مست ایف ایم 103 کی ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت ہمیں لائیو سنیے. جی سامعین کرام، آج تعارف تو میں نے کروا دیا، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ڈاکٹر رضوان شریف صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مست ایف ایم 103 کے اسٹوڈیوز میں. وعلیکم السلام نثار بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، تھینک یو، آپ تشریف لائے. اور سب سے اہم آرگن جو ہمارے جسم کا ہے وہ ہمارا دماغ ہے، اور اس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کہاں کہاں ایکسپیرینس لیتے رہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو آل لسنرز آف ایف ایم 103. آئی ایم ریئلی تھینکفل اسرار صاحب آپ کا اور مختار شیخ ٹیم کا، جنہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم یہاں پہ اپنے سننے والوں کو یہ بات بتا سکیں نیورو سرجری کے حوالے سے. میرا نام ڈاکٹر رضوان شریف چودھری ہے. میں کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہوں. نشتر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ پرائیویٹلی میں مختار شیخ ہاسپٹل میں ایز اے وزٹنگ کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. میں نے MBBS کیا تھا 2009 کے اندر، پھر 1 سال کا ہاؤس جاب، پھر FCPS نیورو سرجری میں نے کیا. اس کے بعد پوسٹ نیورو سرجری FCPS کے میں نے انڈوسکوپک اسکل بیس اینڈ اسپائنل سرجری کے اندر 1 سال کی ٹریننگ فیلوشپ جس کو کہتے ہیں، شارٹ فیلوشپس ان کو کہتے ہیں، وہ کمپلیٹ کیا تھا لاہور جنرل ہاسپٹل پنز سے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز جو ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے اپنے بارے میں بتا دیا ہمارے سننے والوں کو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں، جب بھی دماغ کی سرجری کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تو مریض سمیت اس کے لواحقین کو بھی راضی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے جس کو جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہے. اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ملتان میں جدید ٹیکنالوجی لے کر آئے، جدید کام کر رہے ہیں. بتائیے کیا اب نیورو سرجری آسان ہے اور کس طرح؟ نہیں اسرار صاحب، بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ نیورو سرجری کا جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے، چاہے وہ اسپائن کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ دماغ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، تو ایک پینک ہو جانا، ایک پریشانی ہو جانا لوگوں کے درمیان میں. جب بھی کسی کی فیملی کے اندر کسی بھی بندے کو کوئی پرابلم آ جاتا ہے، جب ان کے کسی ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بچوں میں سے کسی کو نیورو سرجری کے حوالے سے پرابلم آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں ان کی پریشانی بجا ہے، کیونکہ یہ پرابلم جو ہوتے ہیں امیڈیٹلی سالویبل نہیں ہوتے. اب اس کے ہم لے لیتے ہیں برین ٹیومرز کو لے لیتے ہیں. جب بھی کسی فیملی کے اندر برین ٹیومر ڈائگنوز ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا برین ٹیومر ڈائگنوز ہوتا ہے، تو وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، تو اس کے جو قریبی عزیز اقارب دوست احباب سب پریشان ہو جاتے ہیں. جی. اب اس میں اسرار صاحب ایسے چل رہا تھا کہ ایک کنونشنل نیورو سرجری تھی، جو کہ نیورو سرجری کی ابتدا تو جیسے انسانیت کی شروعات ہے ویسے ساتھ ساتھ بقا کے ساتھ ساتھ نیورو سرجری کی بھی بہت پرانی اینشنٹ دور سے یہ چل رہا ہے. اب اس کے اندر جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا جا رہا ہے، جیسے آج سے کچھ سال پہلے تک آپ کے ہاتھ میں موبائل جو تھا وہ بٹنز کے ساتھ چل رہا تھا، پھر آپ کا اسکرین ٹچ کے ساتھ آ گیا. ماڈرنائزیشن ہر چیز کے اندر آ گئی، آپ کی گاڑیوں میں آ گئی، آپ کے روڈز کے اوپر چلتے ہوئے اکوپمنٹ کے اندر آ گئی. ایسے ہی میڈیکل سائنسز کے اندر بھی دن بہ دن اس کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ آتی جا رہی ہے، اور اب اس کے اوپر دنیا بہت زیادہ ریپڈلی کام کر رہی ہے. ایسے ہی نیورو سرجری کے اندر بھی ہمارے کیونکہ نیو گیجٹس انٹروڈیوس ہو چکے ہیں، جس میں انڈوسکوپی ہے، نیویگیشن ہے، اسپائن کے اندر منیمل اسپائن انویزو سرجریز ہیں. یہ چیزیں جب آ گئی ہیں تو اس کے ساتھ اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب پیشنٹس کو پریشانی تو ڈیفینیٹلی ہے کہ ان کو برین ٹیومر یا ان کو اسپائن کا کوئی پرابلم ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں. لائک پیچوٹری ٹیومر ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ٹیومر ہے جو کہ کینسر نہیں ہے. ایک تو ہم دماغ کے اندر ہر ٹیومر کو کینسر سمجھتے ہیں، ایسا میں اپنے سننے والوں کو آپ کے توسط سے بتاتا جاؤں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. کوئی بھی ٹیومر ہم کہتے ہیں کسی بھی رسولی کو، سادہ اور عام زبان میں ہم کہہ لیں، وہ کینسر نہیں ہوتا. اب اس کو مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ دماغ کے اندر ہے، دماغ کی ہر جگہ
ایک ایک سینٹی میٹر ایک ایک ملی میٹر امپورٹنٹ ہے. اب وہ ایسی جگہ پہ ٹیومر بن گیا ہے جس کو نکالتے وقت کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. ہر چیز انوالو ہے, ہر چیز انوالوڈ ہے, کیونکہ برین آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسا ایک سینسٹیو آرگن ہے باڈی کے اندر. باقی بھی سینسٹیو آرگنز ہیں لیکن برین ایک ان میں سے سب سے زیادہ, اسی لیے اس کو اللہ نے اتنا پروٹیکٹ کیا ہے. اسکل کے اندر اپنی جو کھوپڑی ہے ہماری بڑی ہارڈ ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اب اس ٹیومر کو نکالنا ایک آرٹ ہے. جب ہم اس کے ساتھ ماڈرنائزیشن لگا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو نکالنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. جیسے پیٹیوٹری ٹیومر کی میں نے اگزامپل دی. اب پہلے اس کو نکالنے کے لیے ایک ایسے سمجھ لیں کہ مٹر کے سائز سے تھوڑا سا بڑا گلینڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹیومر بن جاتا ہے جو کہ آپ کو میں کہہ لوں کہ فاختہ کے انڈے جتنا ٹیومر بن جائے گا, یا اس سے بھی بیشتر اس سے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ سر کو پہلے کھولا جاتا تھا پورا, اس کے ساتھ اس ٹیومر کو نکالا جاتا تھا, جس کے دوران سرجری کے دوران بھی بہت سی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی تھیں. اب اس کا ریسنٹ اینڈوسکوپی نے کیا کیا کہ آپ کے جو نیچرل ہولز ہیں جیسے ناک کے رستے سے جا کے اس کے اندر سے دماغ کے اندر ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور نیچے سے پیٹیوٹری ٹیومر کو جو ٹیومر ہوتا ہے اسی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ دماغ کے اندر ہم ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے ٹیومر کو چوری سے چرا لیتے ہیں وہاں سے. نارمل برین کو ہم اس میں ڈسٹرب نہیں کرتے. اور اس پہ سننا ہے کہ اب جو جدید ٹیکنالوجی ہے, پیشنٹ جاگ بھی رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ سرجری ہوتی ہے, اس کو بیہوش کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, اویک کرینیوٹمی یا اویک سرجری جو برین سرجری ہے یہ بھی اب ریسنٹ, یہ پہلے تھا, اس سے پہلے اس کے 2 ماڈلز آئے. ایک آج سے کافی عرصہ پہلے بھی اس کے بارے میں بہت تحقیق ہوئی کہ لوگوں کو جگا کے اس دوران سرجری کی جاتی تھی تاکہ ڈیورنگ سرجری پتہ چل جائے ان کا اگر یہاں سے ٹیومر ہم نکال رہے ہیں کہ ہم نارمل برین کو تو نہیں چھیڑ رہے. یہ اویک کرینیوٹمی کی ایک فارم ہے. اس میں مریض جاگ بھی رہا ہوتا ہے, اس کو ہم بلاکس لگا کے تاکہ اس کو درد کی بھی نہ شدت محسوس ہو, نہ درد ہو کاٹنے کا, یا کسی جگہ پہ کوئی چیز اس کی ریموو کی جاتی ہے تو اس دوران ہم اس ٹیومر کو نکال لیتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جس کو اویک کرینیوٹمی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ٹیومر کی ہم بات کر رہے ہیں اور اسپائن سرجری کی بھی بات کر رہے ہیں. اسپائن سرجری میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں عام انسان کو, اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو؟ اسرار صاحب, اسپائن کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی اس وقت سننے والے میں تب سب کو بتا دوں کہ اسپائن کا مسئلہ ہماری کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ ہے. اس میں پہلے نمبر پہ تو ہمارا لائف سٹائل ہے. جیسے اب ہمارے شہروں کے اندر رہنے والے لوگوں کو سیڑھیوں کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. بائک کا استعمال آپ کی زندگی کے اندر اب لازمی جزو بن چکا ہے. اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں جو محنت کش لوگ ہیں ان کا اپنا کسی کے ساتھ کام کرنا اور جھک کے کام کرنا, نیچے سے وزن اٹھانا, لیبرر جو ہمارا طبقہ ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ اسپائن کے اوپر موومنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسپائن کے اندر پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. موسٹ کامن جو اسپائن کا پرابلم ہے وہ ہے ڈسک ہرنیشن. لمبر لیول کے اوپر ڈسک کی تھوڑا سا نکل کے حرام مغز کو یہ دبانا شروع کر دیتی ہے. حرام مغز وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارا نیچے کا اوپر کے ساتھ کنیکشن ہے, ٹانگوں کا پیشاب پخانے کا کنیکشن ہمارے دماغ سے یا سینٹر کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. اب وہ ڈسک جب نکلتی ہے تو وہ ایک بلاکیج کریٹ کر دیتی ہے اوپر والے پورشن کا, نیچے والے پورشن کے ساتھ ایک بلاکیج کریٹ ہو گیا. اب اس بلاکیج کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ نیچے کی طرف اس کو سینسٹائزیشن ہونا کم ہوگی, سینسٹیوٹی کم ہونا شروع ہوگی, سن پن آنا شروع ہو گیا ٹانگوں کے اندر, یا پھر درد کی لہر کسی ایک ٹانگ کے اندر شدت کے ساتھ ایڑی تک یا انگوٹھے تک یا پاؤں کی چھوٹی انگلیوں تک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس کو کہتے ہیں ہم ڈسک ہرنیشن, ڈسک پروٹروژن, یا جس کو عموماً عام زبان میں ہم کہتے ہیں ڈسک نکل جانا. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, یہ بہت کامن ہے. اس کے ساتھ ہمارا جیسے آج کل روڈ ٹراما بڑھ گیا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ بڑھ گیا ہے. اور پھر میں جیسے ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ کی آواز تمام علاقوں میں سنی جا رہی ہے تو میں ایک بتاتا جاؤں گا, خاص طور پہ میرے جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کے لیے کھجور کا جب سیزن آتا ہے اس دوران ہمارے پاس اسپائنل فریکچر کا پیشنٹ بہت زیادہ رپورٹ کرتا ہے. کھجور کی کیونکہ ہائٹ ہوتی ہے 20 سے 30 فیٹ کے اوپر وہ چڑھتے ہیں, پریکاشنری میئرز لیتے نہیں, احتیاطی تدابیر ہم کرتے نہیں ہیں. ایز اے نیشن ہمارا یہ ایک پرابلم ہے, ہلکی سی رسی باندھی بلکہ وہ سر پہ لیا ہوا عموماً وہ کپڑا ہوتا ہے اس کو باندھ کے وہ کمر بند بنا کے اس کے ساتھ چڑھ جاتے ہیں. اسرار صاحب یہ ہماری ریسرچ رہی اس دفعہ کہ اسپائن کے اس طرح کے پیشنٹ ہمارے پاس اتنے رپورٹ کیے اس دفعہ 20 سے 30 پیشنٹس کو تو ہم آپریٹ کر چکے ہیں جو کہ کھجور سے گرے ہیں, کھجور توڑنے گئے اور گرے ہیں وہاں سے, اور ان کے کمپلیٹ پیراپلیجیا ہو گیا. پیراپلیجیا مین ٹانگیں بالکل ختم ہو گئی, پیشاب پخانے کا کنٹرول ختم ہو گیا, اب وہ بیڈ باؤنڈ ہے. ایک گھر کے اندر اگر ایک ایسا شخص جو کہ ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے, غفلت کہہ لیں, ریسورسز کا نہ ہونا کہہ لیں, یا بےروزگاری کہہ لیں, کرنا کام تو کرنا تھا انہوں نے, اب وہ جیسے اوپر گیا اور احتیاطی تدابیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ گرے اور ان کی پوری فیملی, اور وہ
کمانے والا بھی وہی انسان تھا گھر کے اندر جو گر گیا ہے، اب وہ بیڈ پہ ہو گیا، اب اس کے اوپر خرچہ الٹا شروع ہو گیا، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا ہمارا جیسے آج کل یہ آم کا سیزن آئے گا اب آنے والے دنوں کے اندر، تو اس میں آم کی لکڑی کیونکہ کمزور ہوتی ہے، اس کے اوپر سے لوگ گرتے ہیں، تو آم کے سیزن کے اندر 20 سے 30 کیس ایسے ہمیشہ ہمیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جن کا اسپائن کا فریکچر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو آپ سے جاری رہے گی، ایک ہم نے چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب جانا ہے جی لسنرز، کمرشل بریک ہے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک جی سامعین کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مست FM 103 کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان شریف صاحب موجود ہیں اور آپ نیورو سرجن ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ہم اسپائن کے حوالے سے، اب اسپائن سے جڑا ہوا ایک سوال اور ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ خاص کر ان کے گرتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں نا مورے یا جوڑ ٹوٹ جاتے ہیں، کیا وہ دوبارہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کی سرجری ہو سکتی ہے؟ جی بالکل اسرار بھائی، اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ گرتے ہیں جن کا مورا ٹوٹ جاتا ہے اس کے لیے ہم اس مورے کو فکس کر دیتے ہیں۔ جیسے ہڈی، سادہ سی زبان میں آپ کو بتا دوں کہ ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں آرتھوپیڈک سرجن یا کوئی ہڈی باندھنے والے لوگ اس کو فکس کر دیتے ہیں، پلسٹر لگا دیتے ہیں۔ اب کیونکہ مورا ایسی جگہ پہ موجود ہے جس کے اوپر پلسٹر تو لگ نہیں سکتا، اب اس کے لیے ہمیں الٹیمیٹلی آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپریٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، جو نارمل مورے ہوتے ہیں، مورے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر ایک ترتیب وائز ایسے برکس کی شکل میں، اینٹوں کی شکل میں جڑے ہوئے ہیں پیچھے بیک بون کے اندر، ریڑھ کی ہڈی کے اندر، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جو نارمل مورے ہوتے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور جو فریکچر ورٹیبرا ہوتا ہے یا فریکچر مورا ہوتا ہے اس کو ہم درمیان میں سے نکال دیتے ہیں۔ جی تو اس سے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مریض بہت جلدی اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کی طرف واپس جا سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل آپریٹ ہو رہے ہیں اور اس کا بالکل ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر مزید اب اس وقت بھی آ گئی ہے ٹیکنیک، ایک بہت زبردست آ گئی ہے۔ یہ بتائیے نا ہمارے سننے والے۔ جی اس کو ہم کہتے ہیں منیمل انویزو اسپائن۔ منیمل انویزو اسپائن کا مقصد ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو بغیر کٹ لگائے، بغیر چیرا دیے، ایک تو جیسے پہلے آپریشن ہوتے تھے نا، میں اس کے لیے مثال دے دوں کہ پتے کا آپریشن ہوتا تھا پہلے، پتے کے آپریشن کے لیے 10 سے 12 ٹانکے لگتے تھے، مریض 10 سے 12 دن لیٹا رہتا تھا بستر کے اوپر۔ اب ہوگا کیمرے کے ساتھ، لیپروسکوپی کے ساتھ انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، چھوٹے سے 2-3 پوٹ ڈالتے ہیں، کٹ لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں پتے کو۔ اسی طرح اب اسپائن کو بھی ہم فکس اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے 3-4 کٹ لگتے ہیں، اس کے اندر سے ہم اسکریو اور راڈز گزارتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے منیمل انویزو اسپائن سرجری۔ یہ اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ مختار شیخ ہاسپٹل کے اوپر بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اور باقی گورنمنٹ سیٹ اپس کے اندر بھی کافی اچھے جو سینٹرز ہیں ان کے اندر بھی یہ اویلیبل ہے۔ اچھا، اس طرح میں آؤں گا، مختار شیخ کی بات ہوئی، ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اگر ایک شخص جس کو یہ پرابلم آتی ہیں، چاہے اسپائن سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ جو ہے نا پرابلم ان کو آتی ہے نیورو سرجری کے حوالے سے، یہ کیا سسٹم ہے مختار شیخ میں کہ ایک چھت تلے کیا کیا سہولیات ملتی ہیں؟ میں ایک آج یہ بات بڑے ایسے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں سننے والے تمام دوستوں کو اور تمام لسنرز کو کہ مختار شیخ ہاسپٹل الحمدللہ جنوبی پنجاب کے اندر اگر آپ کہیں تو یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے صحت کے اندر، کیونکہ اس کے اندر ہم نے وہ فیسلٹیز اس وقت اویلیبل ہیں۔ ایک تو یہاں پہ جو ایک کلچر ڈیولپ کیا گیا کہ جو فورن سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان کی یہاں پہ کافی نمبر آف سرجنز، وہ یہاں پہ فزیشنز بھی، سرجنز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر ان کا ICU کا جو سیٹ اپ ہے مختار شیخ ہاسپٹل کا، وہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، جس کے اندر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی پاکستان کے ٹاپ لیول کے ہاسپٹل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دنیا کے کسی اچھے لیول کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی نیورو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے خاص کر وہ آغا خان کے بعد دوسرا بڑا ہے، ایسا ہی ہے؟ الحمدللہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جتنی سرجریز ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی اچھے سینٹر کے اندر آپ ان کو بڑی آسانی سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اور نیورو سرجری کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیورو سرجری کیونکہ گیجٹس کے اوپر، اکوپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ مختار شیخ ہاسپٹل کے اندر جو آپریشن ہے وہ ماڈولر آپریشن تھیٹرز ہیں، جو اکوپمنٹ ہے وہاں پہ وہ سارا، جس میں کیویٹرونک، الٹراسونک ایسپریٹر، مائکروسکوپس، نیویگیشن، یہ وہ اکوپمنٹ ہے جس کے ساتھ نیورو سرجری کو ہم بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ سارے اویلیبل ہیں۔ اوکے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں نیورو سرجری کے حوالے سے، آپ نے کہا جی لیپروسکوپی اور اینڈوسکوپی سے ہم کام کرتے ہیں۔ یہ اینڈوسکوپی جو ہے جدید نام ہے اور کی جا رہی ہے، اب یہ بتائیے اس میں پروسیجر کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسرار صاحب، اینڈوسکوپ، لیپروسکوپ
یوروٹیروسکوپ، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں. گیسٹروسکوپ ایک ملی جلی، یہ ایک ہی چیز ہیں. اب ان کے ساتھ چیزیں تھوڑی سی اٹیچمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب ہم برین میں استعمال کرتے ہیں ہم اس کو اینڈوسکوپ کہتے ہیں، جب پیٹ کے اندر استعمال ہوگی تو وہ لیپروسکوپی کہلائے گی. ایسے جیسے یورولوجسٹ استعمال کرے گا وہ یوروٹیروسکوپ یا یوریتھروسکوپ اس کو کہتے ہیں. جی. تو اس کا ایسے سمجھیے کیمرے کے ساتھ کی جانے والی سرجری ہے. اچھا جی ہاں. اس کے اندر جو کیمرہ ہوتا ہے اس کے آگے ہم اپنی اٹیچمنٹس لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ دماغ کو دیکھ سکتے ہیں، دماغ کے اندرونی حصوں کو دیکھ سکتے ہیں. جیسے بچوں کے سر کے اندر پانی کا پھیل جانا یا وینٹریکلز کا پھیل جانا ایک ہوتا ہے، جی سر کا بڑھ جانا، یہ ایک بڑی کامن بیماری ہے اور یہ ہمارے ساؤتھ ریجن کے اندر بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ شنٹ ایک ڈالتے تھے، ایک پروسیجر ہوتا تھا جس کو شنٹ کہتے ہیں، وینٹریکولو پیریٹونیل شنٹ کہتے ہیں اس کو. اب اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک نالی لگائی جاتی ہے دماغ کے اندر اور پیٹ میں ڈالی جاتی تھی. یہ کنونشنل میٹر تھا. اچھا، یہ کنونشنل طریقہ تھا، کوئی پرانا ہوتا آ رہا تھا. اب اس کے ساتھ ہم نے اینڈوسکوپ کے ساتھ کیا کیا کہ جو رستہ بند ہے آپ اس رستے کو کھول دیں. اب اس کے لیے کیمرہ اندر جاتا ہے، کیمرے کے ساتھ ہم وہاں پہ اس رستے کو جو بند ہوا اس کو کھول دیتے ہیں. اچھا، یہ ایک سادہ سا پروسیجر ہوتا ہے جس کے بعد نہ تو وہ نالی کی ضرورت رہتی ہے بچے کو، نہ ہی وہ پرماننٹ کیتھیٹر جس کو ہم وینٹریکولر پیریٹونیل شنٹ کہتے ہیں اس کی لائف لانگ، کیونکہ اس کی کمپلیکیشنز بھی بہت زیادہ تھیں، نہ ان کی ضرورت. نیچرل وے کو ہم نے کھول دیا، جو بندش تھی اس کو ہم نے کھول دیا. اس کو کہتے ہیں اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولوسٹمی. ایک سادہ سا پروسیجر ہے جو ہمارے پاس ہو رہا ہے الحمدللہ. سیم ایسے ہی جیسے ناک کے رستے سے ہم نے پیچوٹری ٹیومر کو نکالا، ویسے ہی ہم نے جو رستہ باندھا تھا اس کو کیمرے کے ذریعے وہاں سے کھول دیا. ایسے ہی چہرے کے اوپر درد ہو رہا ہوتا ہے جس کو ٹرائیجیمینل نیورالجیا کہتے ہیں، بڑا شدید درد ہوتا ہے، لوگوں کو کرنٹ کی طرح درد لگتا ہے چہرے کے اوپر اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اینڈوسکوپ کے ذریعے ہم کان کے پیچھے سے جا کے ایک چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں اور اندر جا کے جس راگ کی وجہ سے وہ درد ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اور پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک اور ہنستا کھیلتا اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کھجور سے گرنے والوں کا، آم کے درخت سے گرنے والوں کا، اس طرح مختلف بلڈنگ سے بھی لوگ گرتے ہیں، سارا کچھ ہے. ہمارے سننے والے جو دور دیہاتوں میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو وہ چلے جاتے ہیں جو وہاں پر پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کے پاس، اور جب تک وہ ملتان پہنچتے ہیں اس وقت تک مریض جو ہے وہ نیئر ٹو ڈیتھ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ عام سننے والوں کو اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بندہ گرتا ہے، اس کو اسپائن کا یا برین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو فوری طور پر فرسٹ ایڈ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اور پھر آپ کے پاس آئے؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے اس وقت. اور اسرار بھائی یہ مجھے لگتا ہے آپ کا ڈاکٹرز کے ساتھ کیونکہ انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، پیشنٹ کے ساتھ بھی، لسنرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں. یہ وہ کویسچن آپ نے کیا جس کو ہم کہیں گے آج کا کویسچن آف دا ڈے کر لیں، کیونکہ یہ وہ واحد کویسچن ہے جس کا ڈائریکٹ سننے والوں کو فائدہ ہوگا، جس کا جواب سن کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اسرار صاحب جب بھی کبھی کسی شخص کو گرتا ہے، چاہے وہ کوئی ٹریفک ایکسیڈنٹ کے اندر گرتا ہے یا وہ کسی بلڈنگ سے گرتا ہے، تو دو جگہ کی انجری ہو سکتی ہیں، یا اس کے اسپائنل کالم کے اندر انجری ہو سکتی ہے یا سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اب اسپائنل کالم جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اس میں یا گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے یا ہڈی کے درمیان والا حصہ جسے تھریکو لمبر جنکشن کہتے ہیں، پسلیوں کے نیچے والے ہڈی کے مورے یہ ٹوٹتے ہیں. جیسے ہی کوئی پیشنٹ گرتا ہے، اب اس کے اندر ہمارے اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ ڈاکٹرز کو ہم ٹرین کروا رہے ہیں کہ اس کو اموبلائز کر دیں، اس کو حرکت نہ دیں زیادہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گردن کا مورا ٹوٹتا ہے اور مریض کو جیسے ہم اٹھاتے ہیں، کسی نے کپڑے میں ڈال کے اس کو اٹھا لیا، کسی نے اس کو چارپائی پہ اٹھانے کے لیے ڈالا تو گردن کو نہیں سنبھالا، گردن لٹک رہی ہے، دو لوگوں نے بازوں سے پکڑ لیا، دو نے ٹانگوں سے پکڑ لیا، گردن لٹک رہی ہے. جو ٹوٹا ہوا حصہ پہلے انکمپلیٹ فریکچر ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ٹوٹ جاتا ہے. آلریڈی کمپلیٹ تو نہیں ہوتا، کمزور ضرور ہو چکا ہوتا ہے، اس کو بچایا جا سکتا تھا، بڑی آسانی سے اس کو بچایا جا سکتا تھا. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ انجری میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب جو مریض پہلے تھوڑی بہت ٹانگوں کے اندر سینسیشنز اس کی چل رہی ہوتی تھیں، وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بیڈ لک ہے ہماری کہ ہمیں کیونکہ اویلیبل ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس کہ جیسے ہی پیشنٹ گرے اس وقت وہاں پہ کوئی ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیٹر، اور اس میں 1122 کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضرور سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جیسی کوئی انجری کو اٹھاتے ہیں اس کو اموبلائز کر دیتے ہیں، پھٹے پہ لٹا کے اس کو اموبلائز کر دیتے ہیں. اموبلائز مطلب اس کو حرکت نہیں دینی ہے آپ نے. اگر کوئی پیشنٹ گر گیا ہے یا کوئی انسان گر گیا ہے تو آپ اس کو وہیں لٹائی رکھیں، کسی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو وہاں پہ فوراً کال کریں. اگر 5 سے 10 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر وہ پہنچ سکتا ہے. اگر آپ کو خود بھی ذرا مجبوری آپ کو اٹھانا بھی پڑتا ہے، آپ نے اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک سادہ سا کام کریں کہ اس کی گردن کو ہولڈ کر لیں، جیسے ماں بچے کی گردن کو ہولڈ کر لیتی ہے. اب یہ انکمپلیٹ اگر انجری اللہ نہ کرے ہو گئی ہے تو یہ کمپلیٹ میں آپ اس کو خود کنورٹ نہیں کریں گے، مستقل بیماری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، بچا لیں گے، بالکل بچیں گے جی اس میں. اور اس میں ہمارے پاس کئی مریض ایسے آئے جن کا پہلے ایکس رے ہوا
تو وہ ایکس رے کے اندر جو انجری تھی وہ بہت کم تھی، لیکن جب وہ ملتان تک پہنچے، ہمارے تک ایکسیس ہوئی، ان کی ایکس رے کروایا گیا، پتہ چلا کہ وہ جو کمپلیٹ پارشل انجری تھی، انکمپلیٹ انجری تھی، وہ کمپلیٹ انجری کنورٹ ہو چکی ہے. تو یہ ایک پرابلم بہت بڑا آ رہا ہے، اور میرا تو تمام سننے والوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس کے اوپر بہت توجہ دیں. جیسے کوئی گرے اس کی گردن کو سنبھال لیں پہلے نمبر پہ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی اور یہ بہت فائدہ مند بات ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ خاص کر یہ جو مسائل ہوتے ہیں نیورو سرجری میں، اس میں آپ کوئی عمر کا بھی دیکھتی ہیں کہ بچوں میں، عورتوں میں یا بزرگوں میں آپ کوئی آئیڈیل ایج ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں اس کی سرجری ہو جائے گی؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے پیشنٹ کی اب سرجری ممکن ہے؟ سرجری تو ہم کسی بھی پیشنٹ کو ہم ریفر نہیں کر سکتے کہ نہیں ہو سکتی. ہر ایج کے مختلف پرابلم ہیں اور ہر ایج کی مختلف ٹائپ آف سرجریز ہیں. جیسے بزرگ لوگ آتے ہیں، ان کے اندر اگر دماغ کے اندر جن کو جھٹکے پڑے یا جن کے دماغ کے اندر مستقل درد رہتا ہے اور سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کروایا آپ کے DHQ لیول کے اوپر، تو وہاں پہ پتہ چلا ٹیومر ہے. اب وہ ٹیومر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے خطرناک ٹیومر ہوتے ہیں. اب ان کی بھی سرجری ہے. اب اس سرجری کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے ٹکڑا لے کے ٹیومر کا یا اس ٹیومر کو ریموو کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس ریڈیولوجی، آنکولوجی، اتنی خوبصورت طریقے سے ٹریٹمنٹ ہونے، شعاعیں لگا کے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹیومر کو. اب جو اس کی لائف ایکسپیکٹینسی، پہلے اگر ٹیومر کو چھوڑ دیتے، رسولی کو چھوڑ دیتے اور کوئی آپریٹ نہ کراتے، تو وہ جو 3 سے 4 ماہ تھی وہ اب بڑھ کے 3 سے 4 سال تک چلی گئی. سو اس کے ساتھ کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوگی. کوالٹی آف لائف اب کیسے امپروو ہوئی؟ ایک مریض مستقل درد کے اندر رہتا ہے، اور ایک اگر آپ اس کو آپریٹ کرتے ہیں، شعاعیں لگاتے ہیں اور اس کا درد ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سب اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کی کوالٹی آف لائف کہاں چلی گئی. تو یہ ایک فرق آ گیا. دوسرے نمبر پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کے اندر زیادہ کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ میری جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں اس وقت، وہ اس چیز کے ساتھ ایگریڈ ہوں گی کہ گھر کے اندر کام کرتے وقت، جھاڑو دیتے وقت، کبھی وہ صوفے کو پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے وقت، یا ٹیبل کو کسی سائڈ پہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، یا جھک کے نیچے سے کوئی پلہ لگاتی ہیں. گھر کے اندر کیونکہ کام تو تمام لوگ کرتے ہیں، بالکل ایسے. تو یا وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی اگر ہیوی آبجیکٹ پڑا ہوا ہے، کوئی وزنی چیز پڑی ہوئی ہے، بالٹی پانی والی پڑی ہے، تو اس کو زور لگا کے اٹھانے لگ جاتے ہیں. تو اس کے اندر بڑے پرابلمز آنا شروع ہو گئے ہیں. سیکنڈ، ہمارا یہاں پہ پھر تھوڑا سا پرابلم مسل اسپیزم تو آ جاتے ہیں، کمر کا درد تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر احتیاطی تدابیر ہم نہیں کرتے. 2 گولیاں کھائیں پیراڈول کی، 2 گولیاں کو درد کی، وقتی طور پر درد ٹھیک ہوا اور اس کے بعد ٹانگ سن ہوتی ہے تو ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پیشاب کھانے والی جگہ بھی سن ہو رہی ہے، خواتین کیونکہ اس کو بتانے میں بڑی ہچکچاتی ہیں، ہماری کمیونٹی کے اندر ایک بڑا بیریئر ہے، کلچرل بیریئر آ گیا ہے. اپنے گھر والوں کو صحیح طرح سے نہیں بتاتے. تو اب اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیماری جو پہلے ان کی 5 سے 10% ہوتی ہے، اس کو بڑھا کے 50 سے 60% پہ لے جاتی ہیں. تو میری ان تمام سننے والی میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کو جب بھی کمر میں کوئی ایسا آبجیکٹ اٹھاتے وقت اچانک سے آپ کو اگر سادہ سے لفظوں میں کہتے ہیں کڑاکا نکلا جی ہمارے کمر میں، جھٹکا لگا، تو ایسا کچھ ہو تو آپ اس کو ان کو فوراً کسی نیورولوجسٹ یا نیورو سرجن کے ساتھ رابطے میں لے کے آئیں. بالکل، تاکہ وہ اپنا جا کے پراپر علاج اسی وقت سے سٹارٹ ہو جائے ان کا اور تشخیص ہو سکے. جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ہم چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جناب. جی ویلکم بیک. مست ایف ایم 103 میں آپ کے ساتھ اسرار چودھری، اور ہمارے ساتھ آج کے مہمان شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج ہیں، ان سے بات ہو رہی. ڈاکٹر رضوان شریف صاحب، آپ نیورو سرجن ہیں اور مختار شیخ ہاسپٹل کے تعاون سے آج کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ڈیٹیل سے آپ نے بتایا ہیڈ کے بارے میں، انجریز کے بارے میں. ایک سوال جو آج کل بھی دیکھ رہے ہیں، دھند کا موسم ہے اور ہر دوسرے دن اخبارات بھرے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز بھرے ہوئے ہیں، ریڈیو بھرے ہوئے ہیں کہ جناب آج اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، آج اتنے موٹر وے بند کی جاتی ہے، پھر بھی جی ٹی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ہیڈ انجری سے لوگ موقع پہ ہی بازو کا چلے جاتے ہیں. اگر لوگ جو بچتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. ہیڈ انجری کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے، اگر ہیڈ انجری ہو جائے تو کیا کیا جانا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ علاج ہے؟ اسرار صاحب، پہلے نمبر پہ تو میں یہ بتا دوں کہ پریونشن از بیٹر دین کیئر. جی، علاج سے بہتر احتیاط ہے. تو یہ ہمارے روڈز کے اوپر روڈ سیفٹی جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ لکھا ہوتا ہے. جی، اسپیڈ کو اوور کم کریں اپنی، جتنی ہماری اسپیڈ اس وقت روڈز، کیونکہ روڈز ہمارے اس طرح سے کنسٹرکٹ نہیں کیے گئے جتنی ہماری گاڑیوں کی اسپیڈز ہیں. جی، اس کے اندر میں آپ کو ایک بتا دوں کہ احتیاط جو ہے، پہلا ایلیمنٹ ہمیں احتیاط کی طرف جانا پڑے گا. اور کیا ہیلمٹ سے کوئی بچت ہو جاتی ہے؟ ہیلمٹ سے بچت نہیں، ہیلمٹ سے بہت بچت ہو جاتی ہے.
ہیلمٹ کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. یہ ایسے آپ کو ایک میں اپنے ریسرچ کا ایک پیپر ہے, لوگ کے سننے والے لوگ تو تھوڑا سا بور ضرور ہو رہے ہوں گے, لیکن اس میں آپ کو بتا دوں, ہم نے ایک ریسرچ کی چھوٹی سی کنڈکٹ کی ایک ٹراما سینٹر کے اندر, جس کے اندر ایک مہینے کے اندر 100 مریض ہمارے پاس داخل ہوا. جی. ہم نے صرف 100 مریضوں کا ڈیٹا لیا اس کے اندر. جی جی. جس میں سے 98 وہ لوگ تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اور ہیڈ انجری ہوئی, اور ان کو ہیڈ انجری ہوئی. اس میں سے صرف 2 مریض ایسے ہوئے جن کی سر کی چوٹ کی شدت اتنی تھی کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا, لیکن انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, اور وہ ایک دن کے بعد اگلے دن ہم نے ان کو چھٹی دے دی دوائیاں شوائیں دے کے. یعنی کہ بچت ہوگی, بچت ان کی 100% ہوگی. اب دیکھیں کہ 98 مریض وہ تھے جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہی نہیں تھا, اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہمارے پاس داخل رہے ہاسپٹل کے اندر. 10 سے 12 دن داخل, ان میں سے کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ سویئر ہیڈ انجری کے اندر 30 سے 40% ریٹ ہے ڈیتھ کا, موقع کے اوپر یا ہاسپٹل پہنچ کے, آپریٹ کے بعد بھی ایون ہو جاتی ہے ڈیتھ. تو اس کا میں تو اسرار صاحب یہی کہوں گا کہ آپ بلکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے ٹریفک کے لوگ اس میں بہت, اگر وہ سن رہے ہیں اس وقت, وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. پیرنٹس خاص طور پہ اس کے اندر, بہنیں بھائیوں کے لیے, اور بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو, والدین اپنے بچوں کو نصیحت کریں اس چیز کی کہ جب بھی بچہ کوئی موٹر سائیکل لے کے نکلتا ہے, کیونکہ یہ وہ سلاٹ ہے ہماری اس وقت روڈ کے اوپر, ینگ لوگ اس وقت موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, اور جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو وہ بغیر ہیلمٹ کے نکلتے ہیں. جہاں آپ ان کو باقی 100 احتیاطیں کرنے کی 100 باتیں بتا رہے ہیں, گھر کی چیزیں لانے کے بارے میں بتا رہے ہیں, اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو میری خدارہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی تمام سننے والوں سے کہ آپ ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں کہ یہ ہیلمٹ بیٹے بھائی یہ پہن کے آپ جائیں, اور اس کے بغیر آپ موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے. اس کے ساتھ ہمارا, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اگر آپ کہیں کہ چاہے ہم جتنا مرضی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, گورنمنٹ سیکٹر کو بھی بڑھا لیں, لیکن جب یہ چوٹ لگتی ہے, امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہیڈ انجری کے اوپر ویسٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر تو میں احتیاط کو پہلے نمبر پہ دوں گا. اس کے بعد کی بات آ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر پھر بھی آپ کو تمام احتیاطیں کرنے کے باوجود بھی آپ کو چوٹ لگ گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اگر آپ فوراً اپنا ٹراما سینٹر, جو بھی نیورو ٹراما سینٹر ہوتا ہے, وہاں پہ آپ اپنے پیشنٹ کو پہنچائیں, بجائے اس کے کہ ان کو رستے میں کسی چھوٹے ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں, کیونکہ یہ ہر فیسلٹیز ہر ہاسپٹل کے اندر نیورو سرجری کی اویلیبل نہیں ہے, اور نہ ہی سی ٹی اسکینر اویلیبل ہے. تو اس کے اندر یہ کریں کہ وہاں پہ پہنچائیں, اور پھر اگر ڈاکٹرز آپ کو آپریٹ کا کہیں تو فوراً آپریٹ کرائیں کائنڈلی. مزے کی بات ہے کہ 100% ہیڈ انجری کے مریضوں کے, سر کی چوٹ کے مریضوں کا آپریشن بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا. بعض میں صرف چوٹ کے لیے سوزش آ جاتی ہے دماغ کے اوپر, اس کو دوائیوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس متھ کو کہاں سے توڑا جائے, جو اکثر میرے پاس ڈاکٹر حضرات آتے ہیں, لوگوں کے سوالات بھی آتے ہیں کہ متھ ہے جی لوہا نہ لگوائیں ٹیومر کو یا اسپائن کو, تو لوہا لگائیں گے تو آپ کا جو مرض ہے وہ خراب ہو جائے گا. یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ ایک متھ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرار بھائی ہماری لیک آف ایجوکیشن کا ہے. اس کے لیے ہمیں FM کا چینل جیسے ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. بیسک ہیلتھ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. ہم نے بڑے ینگ لوگوں کو دیکھا جن کو صرف یہی کہا گیا کہ دماغ میں سوری ہو آپریشن نہ کرانا. وہ کیا ہوا, آپریشن نہ کروانے کے گھر سے بڑھتا بڑھتا وہ ٹیومر اتنا پھیل گیا کہ وہ پورے جسم کے اندر پھیل گیا, اور وہ بیچارے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے ہماری کمیونٹی کا جس کے اندر لے مین لوگ زیادہ ہیں جو کہ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں, اور ایجوکیشن کا نہ ہونا اس میں سب سے بڑا ایک فلا ہے. اچھا, میں پچھلے دنوں میں نے ایک مریض کو دیکھا, اس کا اسپائن کا کوئی پرابلم تھا, تو میں نے آپ پوچھا کہ آپ نے علاج کیوں نہیں کرایا. کہتے جی ہم نے علاج, میں ویل چیئر پہ جو ہے نا زندگی گزار دوں گا, علاج کرانے گیا, کوئی آپریشن ہوا تو پھر تو میں چارپائی پہ بیٹھ جاؤں گا, پھر تو میں بیٹھ بھی نہیں سکوں گا. یعنی کہ وہ رسک ہی نہیں لینا چاہتے کہ میں آپریشن رسک اس لیے نہیں لینا چاہ رہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ اس وقت ہمیں آگے کہتے ہیں, جب بھی ان کو کوئی کمر کا ڈسک کا پرابلم ہوتا ہے نا, تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا آپریٹ کرنے جا رہے ہیں یا یہ آپ کا آپریٹ بنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس یہ درد کے ساتھ ہم زندہ تو ہیں, اگر اللہ نہ کرے اس کے ساتھ آپ آپریٹ کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور ہمارے محلے میں وہ فلاں مریض تھا, وہ ایک ایسی ایگزامپل بھی ان کے سامنے موجود ہوتی ہے. اب اس میں بڑا کلیئر کٹ بتا دوں, بیماری شروع ہوتی ہے, بیماری کی ایک شدت ہوتی ہے, شدت کے اندر اگر آپ آپریٹ کرا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس مریض نے اس وقت آپریٹ نہ کروایا ہو, اور وہ اینڈ سٹیج کے اوپر جا کے بھلے اس نے آپریٹ کروا بھی لیا ہوگا, تو رزلٹ ویسے خاطر خواہ نہیں آتے. تو یہ بیماری جیسے ہی شروع ہوتی ہے اس کو فوراً سے دیکھ لیا جائے اور فوراً سے اس کو ٹریٹ کر لیا جائے تو یہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے پاس ڈسک کے آپریشن اتنے زیادہ ہو رہے ہیں, ہنڈریڈ تو نہیں میں کہوں گا, میں تھاؤزنڈس میں کہوں گا, کیونکہ نیورو سرجری والے اسپائن کو اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنے اسپائنل سرجریز کر رہے ہوتے ہیں, تھاؤزنڈس میں یہ آپریٹ کر چکے ہیں ہمارے نیورو سرجنس. تو وہ سارے مریض الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس میں سے بعض میں
دیکھیں 1 to 2%, 3% بالکل لازمی ریٹ آف کمپلیکیشنس بھی ہوتی ہیں. وہ اس میں انفیکشن کا ہو جانا, وونڈ کا خراب ہو جانا, یہ ایک نارمل سی بات ہے. یہ آپ اگر کوئی عام سا آپریشن بھی ہوگا تو اس کے اندر بھی. اسپائن کا کیونکہ اس لیے کہ ہوتا کم ہے, پرابلم کم ہے, ریئر ہے, تو لوگوں میں خوف کا کچھ ایلیمنٹ زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے پروگرام کے آخر میں آج اتنی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی کہ ایک گھنٹہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے خاص کر جو نیورو سرجری کے حوالے سے اور اسپائن کے حوالے سے کوئی خاص میسیج دینا چاہیں. میرا تمام سننے والوں کے لیے یہی میسج ہے. پہلے نمبر پہ تو اپنے ہیڈ انجری سے بچانے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال بہت ضروری ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو کسی قسم کا دماغ کے اندر کوئی رسولی یا اسپائنل کا کوئی ایشو ہے, اسپائن کا کوئی ایشو ہے, ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کا کوئی مسئلہ ہے, تو اپنے نیورو سرجن سے کنسلٹ کرتے ہوئے گھبرائیں مت. اس وقت اتنا نیو گیجٹس آ چکے ہیں, ریسنٹ ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ آ چکی ہیں جس کے ساتھ آپ کا علاج ممکن ہے, اور آپ ایسی زندگی گزاریں جس کے اندر کوئی مزہ ہو. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی سامعین کرام اور دیکھنے والے میرے جتنے بھی دوست ہیں, دیکھا سنا آپ لوگوں نے کہ اگر آپ کو نیورو سرجری کا کوئی مسئلہ ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, سرجری کروانی ہے, یا اس کے علاوہ آپ نے اسپائن کا کوئی پرابلم ہے, تو آپ نے کوالٹی لائف جینی ہے. آپ نے ڈر کے نہیں جینا کہ دیکھیں جی کوئی پرابلم زیادہ ہو جائے. اور خاص کر وہ لوگ, خاص کر یہ سردیوں میں میسیج دے رہا ہوں, اور ویسے بھی ہیلمٹ کا استعمال ضرور کیجیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, اور یہ بہت ضروری ہے. اپنے سر کی حفاظت بھی کیجیے, اپنی بھی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.